میشا نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں۔ ایک طرف تو ذکیہ کو گھر سے نکالنے کا بندوبست کر چکی ہے اور دوسری طرف اس گھر میں پرماننٹ رہنے کا انتظام کر چکی ہے، کیونکہ شباب جو فوزیہ اور ذکیہ کے بھڑکانے پہ میشا کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اب جب اسے پتہ چلے گا کہ ذکیہ نے شباب کی جان لینے کی کوشش کی، جبکہ میشا جو جانتی تھی کہ شباب اسے گھر سے نکالنا چاہتی ہے، اس کے باوجود اس نے ذکیہ کو زوار شاہ کے سامنے ایکسپوز کیا، تو شباب نہ صرف میشا کی احسان مند ہوگی بلکہ اپنے کیے کی معافی بھی مانگے گی اور میشا سے کہے گی کہ آج کے بعد حنین شاہ کا خیال صرف اور صرف تم رکھو گی اور یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ابھی تو ڈاکٹر جب زوار شاہ کو بتاتا ہے کہ شباب کو بہت بڑی مقدار میں سلیپنگ پلز دے کر مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر آپ بر وقت اسے ہاسپٹل نہ لاتے تو شاید اب تک اس کی جان جا چکی ہوتی، تو زوار شاہ خاصا پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی منت کرتا ہے کہ کچھ بھی کر کے شباب کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ڈاکٹر زوار شاہ سے کہتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے، اس لیے آئی ایم سوری ہمیں پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا، لیکن زوار شاہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر پولیس کو پتہ چلا تو میرا نام بہت بدنام ہوگا اور میری خاندانی ساکھ پر بھی اثر پڑے گا، آپ پلیز پولیس کو انوالو نہ کریں بلکہ صرف شباب کے ٹریٹمنٹ پہ فوکس کریں، کیونکہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب ڈاکٹر صرف زوار شاہ کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے، ورنہ ہاسپٹل میں ایسا ہوتا نہیں کہ کسی پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہو یا کسی نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی ہو اور ڈاکٹر اس میں پولیس کو انوالو نہ کریں، جبکہ زوار شاہ اسی وقت گھر کال کر کے ملازم سے کہتا ہے کہ سب گھر والوں سے کہو ایک جگہ جمع ہو جائیں، مجھے سب سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اب جب ملازم جا کے فوزیہ اور ذکیہ کو یہ خبر دیتا ہے تو ذکیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں اور فوزیہ سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں پکڑی جا چکی ہوں اور زوار شاہ کو پتہ چل گیا ہے کہ شباب نے جو لاسٹ ٹائم چائے پی تھی وہ میں نے ہی بنا کے دی تھی اور اس میں میں نے ہی کچھ ملایا تھا، اور ساتھ ہی فوزیہ سے کہتی ہے کہ یہ سب تو میں نے تمہارے کہنے پہ کیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سزا مجھے ملے گی۔ اب فوزیہ جب ذکیہ کی یہ حالت دیکھتی ہے تو خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ ادھر زوار شاہ گھر پہنچنے والا ہے اور ادھر ذکیہ کے چہرے پہ صاف لکھا ہے کہ جیسے مجرم یہی ہے، اور اگر یہ پکڑی جائے گی تو ظاہر ہے کہ میرا نام بھی ساتھ لے گی، اس کے ساتھ ساتھ زوار شاہ مجھے بھی جان سے مار ڈالے گا۔ اس لیے ذکیہ کو سمجھاتی ہے کہ اگر تم چاہتی ہو نا کہ زوار شاہ کا شک تم پہ نہ جائے تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو درست کرو اور اپنی حالت پہ قابو پاؤ۔ جب زوار شاہ آئے اور سوال جواب کرے تو بالکل ایسا تاثر نہ دینا جیسے تم اندر سے خوف زدہ ہو، بلکہ زوار شاہ کی بات پہ تو ہم چونک پڑیں گے کہ شباب کو آخر زہر کون دے سکتا ہے، اور پھر زوار شاہ کو تسلی دیں گے کہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں، جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے اور سخت سے سخت سزا بھی دی جائے گی، اور سارا ملبہ میشا پہ ڈال دیں گے، کیونکہ چائے تو میشا نے ہی شباب کے روم میں جا کے دی تھی نا، تو زوار شاہ کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں گے کہ چونکہ شباب نے میشا کو روک دیا تھا کہ آج کے بعد حنین شاہ کو ہاتھ نہیں لگانا، تو میشا نے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ جبکہ ذکیہ فوزیہ سے کہتی ہے لیکن میشا کو تو چائے میں نے دی تھی کہ شباب کے کمرے میں دے آئے، جس پہ فوزیہ کہتی ہے بے وقوف، میشا کی بات پہ کون یقین کرے گا کہ اسے چائے کس نے دی تھی، بس تم اپنی زبان بند رکھنا، کیونکہ اب اس میشا کو گھر سے نکالنا بہت ضروری ہو چکا ہے، میں اس لڑکی کی وجہ سے بہت خوف زدہ ہوں اور جس طرح اس نے میرے آگے زبان چلائی ہے نا، اب اسے سبق سکھانے کا سنہری موقع ہے۔ تبھی زوار شاہ جب غصے کے عالم میں گھر داخل ہوتا ہے تو فوزیہ اور ذکیہ تو اس کے سامنے میسنی بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں، جبکہ گھر کے باقی افراد بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں اور میشا بھی۔ زوار شاہ تمام ملازمین اور گھر کے افراد سے کہتا ہے کہ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ آخر شباب کو چائے کس نے دی تھی۔ اب فوزیہ اور ذکیہ فوراً ہی میشا کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم بولتی کیوں نہیں کہ شباب کو چائے تم نے دی تھی۔ اب زوار شاہ حیرت سے میشا کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ زوار شاہ کے دل میں تو میشا کے لیے ویسے ہی خاص مقام بن چکا ہے، اس کا دل تو نہیں مانتا، لیکن اب چونکہ معاملہ شباب کا ہے تو وہ میشا کو بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ تبھی اسے کہتا ہے کہ کیا یہ تمہاری حرکت ہے؟ میشا کہتی ہے جی سر، چائے تو میں نے ہی پیش کی تھی،
لیکن شباب میم کو وہ چائے دینے کے لیے مجھے آپ کی سسٹر ذکیہ نے کہا تھا۔ زوار شاہ حیرت سے ذکیہ کی طرف دیکھتا ہے تو ذکیہ کا دل دھڑ دھڑ دھڑکنے لگتا ہے کہ کہیں وہ پکڑی تو نہیں گئی۔ پھر بھی بکھلائی ہوئی آواز میں کہتی ہے کہ یہ بکواس کر رہی ہے، اس کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ وہ چائے میں نے اسے دی تھی؟ یہ محض میرے اوپر الزام تراشی کر رہی ہے، ورنہ مجھے تو اس سارے میٹر کی خبر ہی تب ہوئی جب شباب ہاسپٹل پہنچی۔ تو زوار شاہ غصے سے میشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ سب تم نے کیا ہے، اب تم سزا سے نہیں بچ سکتی۔ جس پہ میشا کہتی ہے کہ سر، میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ سب میں نے نہیں بلکہ ذکیہ میم نے کیا ہے۔ جس کے بعد میشا وہ ویڈیو جو اس نے ذکیہ کی چائے میں تعویذ ملاتے ہوئے بنائی تھی زوار شاہ کو دکھا دیتی ہے اور زوار شاہ سے کہتی ہے کہ سر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ذکیہ میم نے یہی لباس زیب تن کر رکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں وہی کپ ہے جس میں میم شباب نے چائے پی تھی۔ دراصل میم ذکیہ پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ حرکت کر چکی تھی اور میں نے دیکھ بھی لی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں آپ کو یا میم شباب کو بتاؤں گی تو آپ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں جبکہ ذکیہ میم آپ کی بہن ہیں۔ تبھی مجبوری کے تحت مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اور شکر ہے کہ میں نے ویڈیو بنا لی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو زوار شاہ کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ذکیہ سے کہتا ہے کہ تم میری بہن ہو، میں تمہیں کوئی بڑی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں بھی میری ہی بدنامی ہے۔ بہرحال اب میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا، اپنے بیٹے اور شوہر کو لو اور فوراً سے پہلے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ ذکیہ تو زوار شاہ کی منت کرتی ہے کہ میں اس گھر سے نکلوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ زوار شاہ کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہاری شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، اب جاوید جانے اور تم جانو، بہرحال میں تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ذکیہ کا تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، جبکہ فوزیہ اسے حوصلہ دیتی ہے کہ میں زوار شاہ سے بات کرتی ہوں، لیکن زوار شاہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ فوزیہ غصے سے میشا کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ شباب کی چائے میں جو کچھ بھی ملایا ہے وہ تم نے ہی ملایا ہے، تو پھر تم آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کیا یہ سب کچھ تم پیسے کے لیے کر رہی ہو؟ جس میں میشا ہنستے ہوئے فوزیہ کو دیکھتی ہے کہ اپنا پیسہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں کیونکہ بہت جلد آپ کے کام آنے والا ہے۔ ابھی تو زوار شاہ نے ذکیہ کو نکالا ہے، لیکن بہت جلد آپ کو اور آپ کے شوہر کو بھی اسی طرح اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس بار تو فوزیہ سچ میں اس میشا سے خاصی خوف زدہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف شباب کو جب ہوش آتا ہے تو زوار شاہ سے کہتی ہے کہ آپ نے پتہ چلایا کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا؟ تو زوار شاہ ساری صورتحال سے شباب کو آگاہ کرتا ہے، اپنی بہن کی طرف سے شباب سے معافی بھی مانگتا ہے اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اگر میشا یہ سب ثابت نہ کرتی تو شاید میں اپنی بہنوں کا اصل چہرہ کبھی دیکھ نہ سکتا۔ اور شباب جسے حنین شاہ کی بھی بہت فکر ہو رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے ہاسپٹل میں ہوں، پتہ نہیں حنین شاہ کا کسی نے خیال رکھا بھی ہوگا یا نہیں، تو زوار شاہ شباب کو تسلی دیتا ہے کہ میشا نے بالکل ایک ماں کی طرح حنین شاہ کا خیال رکھا ہے اور وہ بہت سکون کی نیند سو رہا ہے، میں خود اسے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو شباب دل ہی دل میں اس قدر شرمندہ ہوتی ہے کہ میں تو اس فوزیہ اور ذکیہ کے کہنے میں آ کے میشا کو بہت برا سمجھنے لگی تھی اور گھر سے نکالنے والی تھی، لیکن اگر آج میشا نہ ہوتی تو شاید میں تو اب تک مر چکی ہوتی اور فوزیہ اور ذکیہ کا اصل چہرہ بھی زوار شاہ کے سامنے کبھی نہ آتا اور مجھے مار کے زوار شاہ کی جائیداد پہ وہ دونوں ناگنے عیش کر رہی ہوتی۔ اب شباب کو میشا کا احساس ہوتا ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے کہ گھر جاتے ساتھ ہی وہ نہ صرف میشا سے اپنے کیے کی معافی مانگے گی بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے حنین شاہ کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لے گی، جبکہ شباب یہ نہیں جانتی کہ میشا نے ایک ایک کر کے ذکیہ اور فوزیہ کے بعد اس شباب کو بھی ٹھکانے لگانا ہے اور پھر زوار شاہ اور اپنے بیٹے حنین شاہ کے ساتھ اس گھر میں اکیلے راج کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو ڈائن ڈرامہ کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔